بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند اور خواب میں اچانک گھبرا کر اٹھ جانا ایک کامن ایشو بن چکا ہے۔ ہم لوگ جس الیکٹرانک انفراسٹرکچر کے دور میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، تو بسا اوقات ہم ایسا ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے دیکھنے کے لیے ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں اور یہ کارٹون ان کے برین میکنزم پہ بہت زبردست اثر انداز ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے جو ان کی فزیولوجی پر بہت گہرے طور پر اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایک کامن ایشو اس وقت بن گیا ہے، اس دور میں لوگ گھبرا کر اٹھتے ہیں، نیند میں بہت ہی خطرناک خواب دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیند میں برا خواب دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ برے خواب کے بعد آپ کسی سے بیان نہ کریں اسے، الا یہ کہ وہ خواب ریپیٹڈ ڈریمز میں سے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا سلوشن نکالنا ہے، آپ کو خود اس سے لڑنا ہے، آپ کو اس کے میجر کی تک پہنچنا ہے کہ آخر مجھے یہ برا خواب بار بار کیوں پریشان کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ریزن جو آپ کے برا خواب آنے کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اس کی نماز سے غافل ہے۔ یہ سب سے شارٹ اور بنیادی سبب ہے جس کی بنیاد پر آپ کو برے خواب آتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اسی لیے آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور شدید غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کا خوف آپ کے دل سے اٹھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے آپ کو ریوائز کریں اور اچھے ڈریم اور اچھے خواب آنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، جن کو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور نماز کے ساتھ کٹوتی نہیں کرتا، نماز کو بالکل سکون اور اللہ رب العالمین کو جیسا مطلوب ہے اس انداز میں عطا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو یقیناً اللہ کی طرف سے اچھے خواب آتے ہیں۔ لہٰذا مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو کارٹون کی تو ایسی لت لگ گئی ہے، بہت ساری مائیں اس بات کی گواہی دے گی کہ ہمارے بچے نیند میں اچانک بیدار ہوتے ہیں، اچانک ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ پر ان چیزوں کے اثر ہو رہے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے، ہمیں اس کو اپنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو خواب کی ایسے ڈراؤنے خواب کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ 3 دفعہ آپ بائیں طرف تھوکیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے اور برے خواب سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اور اس کی دعا کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ درس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 3 دفعہ بائیں طرف تھوکنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس پہلو پر آپ لیٹے ہیں، اگر دائیں پہلو پر لیٹے ہیں تو آپ کو بائیں جانب مڑ جانا ہے۔ اور تیسرا کام اگر اس کی گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ فوراً اٹھ کر آپ وضو کریں اور دوبارہ لیٹ جائیں، اور وضو کے ساتھ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نیند میں گھبراہٹ کی بنیاد پر بیدار ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ فرمایا یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں مکمل طور پر تیری پناہ کے اندر آنا چاہتا ہوں اس غضب سے جو تیرا بندوں پر نازل ہوتا ہے، اور اس عقاب سے جو بندوں کے اعمال کی بنیاد پر تو ان پر نازل فرماتا ہے، وشر عبادی، اور تیرے شریر بندوں کی
گمراہیوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور شیطان کے وسوسوں سے، وَأَنْ يَحْضُرُونَ اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہو۔ تو اس دعا میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ جب بھی ڈراؤنا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو اس دعا میں آپ نے آخری جملے میں غور کیا ہوگا کہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان حاضر ہو۔ جی ہاں، شیطان حاضر ہوتے ہیں، اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی سب سے جو کامن صورت ہے جو اللہ رب العالمین نے جو ہے غالباً سورہ مائدہ کے اندر جو ہے سورہ اعراف کے اندر بیان کی، اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ اے بنی آدم تم غور کرو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے واقعے پر۔ شیطان نے اس میں جو بنیادی کام کیا اور بنیادی رول ادا کیا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تو جسم کے ان پارٹس کا کھلا رکھنا جن کے عام حالتوں میں کھلا رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ نہاتے وقت بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے پارٹ کو ہم ڈھانکے رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آیت میں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے شیطان نے اتارنے کا ذکر کیا، کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ شیطان آپ کو آپ کے برہنہ حالت میں اس جگہ سے اور اس صورت میں دیکھتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کے ہمزات سے، اس کے کچوکوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ کی دعا کی ہے، تو اس بات سے بھی آپ نے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ وہ شیطان حاضر ہو۔ تو شیطان حاضر ہوتے ہیں اور عموماً انسان کے اس کیفیت میں حاضر ہوتے ہیں جس میں وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ کسی اور کے سامنے اس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کریں کہ شیطان کی پناہ سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے، اور یہی خواب میں جو ہے گھبراہٹ اور بری چیزیں آنے کا جو ہے ایک حل ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ جو ہے بائیں طرف تھوکے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فإنها لا تکون شیئا۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فإنها لا تکون شیئا کہ اے اللہ میں تجھ سے شیطان کے عمل اور پراگندہ خواب کی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں، بے شک برے خواب کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی برے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، برے خواب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ رب العالمین کی پناہ مل جائے۔ تو اس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی برا خواب دیکھے تو شیطان کی پناہ مانگے، برے خواب کی پناہ مانگے، اس لیے کہ برے خواب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ برے خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر نہ کریں، اور جب تک کہ وہ خواب ریپیٹڈ نہ ہو۔ اگر آپ اپنے برے خواب کو بار بار دوسروں سے ذکر کرتے پھریں گے اور جس خواب کے تعبیر کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ آپ اس کے تعبیر کے پیچھے پڑو گے تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی برا خواب دیکھے تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی یہی ہے کہ آپ کسی سے اس کو بیان نہ کریں اور اسے جو ہے چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین کی اس سے پناہ مانگیے۔ ہاں، اچھا خواب دیکھنے کے بعد آپ بیان کر سکتے ہیں اور اس کے جو آداب ہے وہ پہلے درس کے اندر گزر چکے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ بعض علماء نے اس حدیث کو جو ہے حسن کے درجے تک پہنچایا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں کبھی کبھی نیند کے اندر جو ہے اچانک گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں،
آپ مجھے کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری یہ گھبراہٹ جو نیند میں ہوتی ہے. خالد ابن ولید ایک بریلینٹ پرسن، عرب کے جو ہے بڑے ویریئرز میں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو گل کھلائے، اور پھر اسلام لانے کے بعد اہل اسلام کی انہوں نے جو خدمت کی. آج ہم جو مسلمان ہیں یہ خالد ابن ولید جیسے لوگوں کی بڑی بڑی قربانیوں کی بنیاد پر ہے. میڈیٹرین سی تک اور تقریباً اس طرف سے عمان تک اسلام کو پھیلانے میں خالد ابن ولید کا بہت بڑا رول ہے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا بہادر شخص بھی اگر نیند میں گھبرا سکتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نیند میں اچانک گھبرا کر اٹھ جانے کی عادت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا ذکر بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لازم پکڑو تو شاید آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے. پھر آپ نے وہی کلمات سکھائے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. چنانچہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، معجم طبرانی کی ایک روایت کے مطابق، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا پر میں نے عمل شروع کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ نے اتنی بہترین دعا مجھے سکھا دی ہے کہ میری ساری پریشانی دور ہو چکی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو دعائیں آپ سیکھتے ہیں یہ سیکھنے کی حد تک نہ رہے، آپ خود اپنی زندگی میں نافذ کریں. برے خواب سے آپ خود لڑنے کی عادت ڈالیں. خود اپنے بچوں کو جنہیں کارٹون دیکھنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اچھی دعائیں اور رات میں سونے کے آداب سکھائیں. اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ رات میں سوتے وقت یہ جو 1 گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا پیریڈ آپ کو ملتا ہے، یہ بچوں کی سائیکلوجیکل تربیت کے لیے بہت امپورٹنٹ وقت ہے. یہ موبائل کا وقت نہیں ہے، یہ یوٹیوب کا وقت نہیں ہے. یہ آدھا گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو دیجئے. قرآن کی اچھی سورت سکھائیے، اللہ رب العالمین کی تعریفات پر مبنی کچھ اچھے اشعار سکھائیے، یا بچوں کو کچھ انبیاء کرام کے قصے اور کہانیوں کے ذریعے، یا کم سے کم سونے کے آداب جو بہت مختصر ہے، مختصر دعائیں اور مختصر صورتیں، روزانہ اس کی پابندی کیجئے. انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ خوشحال رہیں گے. اور جو پریشانی اور جو شکایت آپ کو بچوں سے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ستاتے ہیں، تو اس کا یہ ایک بنیادی حل ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، خالد ابن ولید کی اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو مجھے دعا سکھائی، اس دعا کی بنیاد پر میرے کئی مسائل حل ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے جس بیماری میں مبتلا تھا، خواب میں اچانک گھبرانے کی اور اچانک اٹھنے کی، اللہ رب العالمین نے اس سے مجھے نجات دے دی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت ہے. ایک اور دعا ہے جو سنن ترمذی کے اندر ہے، جو آپ نے خالد ابن ولید کو سکھائی، لیکن اس کے الفاظ میں اختلاف اور اس کی سند میں جو ہے ضعف ہے، اس لیے ہم اسے ذکر نہیں کر رہے ہیں. البتہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں کمنٹ باکس میں اس دعا کو لکھ کر بھیجتا ہوں، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو برے خوابوں سے نجات دلائیں اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں اور ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.